مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان کے اندر ہمارے اندر ایک ڈیپ سیٹ ڈیزائر ہے, طلب ہے کہ وی وانٹ ٹو فالو, مگر ہمیں پتہ نہیں لگ رہا فالو کس کو کرنا. صحیح. پورے مکہ کے بندے مصعب ابن عمیر کو ایڈمائر کرتے تھے, پھر کیا ہوا جب ان کو اسلام مل گیا تو ان کی دنیا چھٹتی گئی. کیا بات. اللہ نے ڈیزائن ہی فیصلہ یہ کر دیا ہوا ہے کہ دلوں کو چین صرف خدا کے ذکر میں ملنا ہے. سوشل میڈیا نے نوجوان کو ایک ہی کام سکھایا کہ میں نے اپنی لائف دوسرے کی لائف کے ساتھ کمپیئر کیسے کرنی ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں آج کا ایجوکیشن سسٹم اب اسکول کالجز یونیورسٹیز نہیں رہا, آج کا ایجوکیشن سسٹم سوشل میڈیا ہے. تو آپ نے فلسطین کے جو ان کو ایک میس گریو ملی ہے جو ادھر غزہ کے اندر, یہ جو گریو ملی 300 بندوں کی گریو ملی, جس کے اندر وہ کہتے ہیں زیادہ تر بچے تھے جن کے سر کٹے ہوئے ہیں. اوہ شاہ صاحب, یہ دل اللہ کے ساتھ ہوگا تو صلہ رحمی آئے گی نا. 1 بلین مسلمان ان 10 لاکھ خطبوں میں سے ایک خطبہ ضرور سن رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ 1 بلین مسلمان جو 10 لاکھ خطبہ سن رہا ہے, ہر جمعے کو ہر ہفتے سن رہا ہے, ایک صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. جی اچھا شاہ صاحب, آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہماری اسپیشلی جو مسلم یوتھ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری جو مسلم یوتھ ہے وہ ماشاء اللہ ویری ٹیلنٹڈ, ویل ایجوکیٹڈ ہے, ویل کنیکٹڈ ہے, اور ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے الحمد للہ ہماری سوسائٹیز میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ وہ ابھی تک کنفیوز ہے اور لاسٹ ہے کہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. غفار صاحب, یہ آئی تھنک بہت ہی دلچسپ اور بڑا ٹائملی ٹاپک ہے. بالکل. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان مسلمان ہیں, یوتھ ہے جو, دے فیل لاسٹ. سب چیزیں ہونے کے باوجود دے فیل کنفیوزڈ. تو اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن آٹومیٹکلی ڈائریکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. اچھا, آپ کے پاس انفارمیشن ہو, ایک چیز کا علم ہو, وہ آٹومیٹکلی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں یعنی زندگی میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا نوجوان آج کا جب ڈگری بھی مل گئی, جاب بھی مل گئی, اور پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوسائٹی کیپٹلسٹک کنزیومرسٹ سوسائٹی جس طرح ایک ہے ہماری, اس کے اندر ریسورسز کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے اس طرح کمی نہیں ہے جتنا کھانے کو آج مہیا ہے نا تاریخ انسانیت میں پہلے کبھی نہیں ہوا. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے نا مسئلہ پھر ادھر آ جاتا ہے جس وجہ سے نوجوان فیلز لاسٹ اینڈ کنفیوزڈ. اس کے ان ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب وہ گوگل کو جا کے پوچھتا ہے نا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, اس کو کوئی جواب نہیں ملتا. جب وہ گوگل کو جا کے پوچھتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو اس کو کوئی ڈائریکشن گوگل نہیں دے سکتی. ایسے سوالوں کا جواب وہ نہیں دے سکتا, جس کی وجہ سے پھر جو ہمارا اب گوگل پہ تو کم بندے جاتے ہیں, جیمنائی پہ چلے جائیں گے, چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں گے, اوپن کلاو پہ چلے جائیں گے, یعنی کہ اے آئی جو ماڈلز ہیں ان کی طرف جائیں گے اور ان سے یہ سوال پوچھیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بیسکلی ایٹ دا ویری بیسٹ ایک ریفائنڈ شیشے کا کام کرتے ہیں. لائک جو آپ ان کو فیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اسی اپنے ماڈل کے اندر رہتے ہوئے اسی طرح کا آپ کو کوئی جواب دینا ہے, وچ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد جو آپ کو اے آئی بتا رہا ہے. یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان کے اندر ہمارے اندر ایک ڈیپ سیٹ ڈیزائر ہے, ایک ارج ہے, ایک طلب ہے کہ وی وانٹ ٹو فالو, مگر ہمیں پتہ نہیں لگ رہا فالو کس کو کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. اور ہم فالو اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں وہ سکون نہیں فیل ہو رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لائف میں ایک ڈائریکشن نہیں ہے, لائف میں ایک پرپس نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں اچھا بھی گوگل سے پوچھتے ہیں 10 سال میں کیا ہوگا, 50 سال میں کیا ہوگا, تو گوگل کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا تو پھر مجھے کیسے پتا لگنا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک,
اس کے ان چیزوں کی وجہ سے نا وہ جو ایک نوجوان ہے جس کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی ایسی چیزیں مہیا ہیں جو تاریخ انسانیت میں پہلے کبھی نہیں تھی. اسٹل فیلنگ لاسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ چیزیں اتنی نہیں چاہیے. اس سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پرپس اور ڈائریکشن چاہیے لائف کے اندر. میں آپ کو نا ایک سیرت نبوی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی خوبصورت کمپانین صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام قبول کرنے سے پہلے ایکسٹریملی رچ, بہت امیر, بالکل ایسا اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ سوچ سکتے ہیں نا اس دور کے مطابق وہ ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے جی, اور شہرت بھی تھی اور ساری چیزیں تھیں, اسٹینڈنگ ود ان دا سوسائٹی. یہی چیزیں بندے کو چاہیے, ریکگنیشن چاہیے ہوتا ہے, یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. پورے مکہ کے بندے مصعب ابن عمیر کو ایڈمائر کرتے تھے. پھر کیا ہوا, آپ کو مصعب ابن عمیر کو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے توسل سے اسلام مل گیا. ماشاءاللہ. اور پھر جب آپ کو اسلام ملا تو میں آپ کا توجہ ٹرانسفارمیشن کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جب اسلام ملا نا تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنے سے بڑھ کر ایک پرپس مل گیا. مثلا آج میں تاریخ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا بیان کر رہا, I'm just giving you an idea کہ ان کی لائف کو اسٹڈی کریں کہ he had everything that you can desire for, جو آپ کو چاہیے دنیا کے اندر, مگر پھر ان کو اس کے ساتھ اسلام مل گیا. جب ان کو اسلام مل گیا تو ان کی دنیا چھٹتی گئی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اب لائف میں ایک پرپس آ گیا, ایک ڈائریکشن آ گیا. پرپس اور ڈائریکشن کیا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا. اللہ اکبر. جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے میں نے یہ راضی کرنا ہے. اب میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کے اندر آخری لمحات پہ لے جانا چاہتا ہوں. امیجن کریں غزوہ احد, امیجن کریں احد کا پہاڑ, امیجن کریں وہ جنگ, امیجن کریں کہ ایک طرف آپ کے ہزاروں قریش مکہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف اب جو بدر کے اندر 313 تھے مسلمان اور 1000 دوسری ٹریڈیشنز کے اندر ہی آتا ہے. ادھر بھی اسی طرح تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے, مگر اب بدر کی نسبتاً زیادہ تھے. لانگ سٹوری شارٹ, مصعب ابن عمیر شیروں کی طرح لڑتے ہیں اور شہادت کا مقام پاتے ہیں, مگر دیٹس ناٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اصحاب آئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے احد کا جو غزوہ احد میں جو معاملات ہوئے وہ پھر کبھی بات کریں گے. تو جب وہ آئے نا تو مصعب ابن عمیر کی ان کو جسد اقدس یعنی کہ ان کو ان کی باڈی ملی, ان کی میت ملی. تو جب وہ ملی نا تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا اللہ اکبر کہ ان کا جسم بھی کور کرتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, مگر ان کو شہادت کا مقام مل گیا. What I'm trying to say, اس کے دنیا نے اس وقت شاید یہ فتویٰ دیا ہوگا کہ دیکھو مصعب کے پاس سب کچھ تھا, اسلام ملا, سب کچھ کھو گیا. آپ دنیا کی نظر سے تو دیکھ رہے ہیں, میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا وہ مقام دیکھ رہے ہیں جو اب دنیا کے جانے سے بعد ان کو مل رہا ہے. بے شک بے شک. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے کہا جس نے دنیا کا سب کچھ پا لیا اور خدا کی یاد کو کھو دیا اس نے کیا پایا, اس نے کیا پایا. اور جس نے دنیا کا سب کچھ کھو دیا اور خدا کی یاد کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. تو ادھر بھی یہی معاملہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جس پوائنٹ آف ویو سے امام حسین علیہ السلام پھر دیکھتے تھے, کیونکہ نواسہ رسول ہے نا, تو لیٹس لک اٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. یس وہ لگژری نہیں رہی, یس وہ اس طرح کی ویلتھ نہیں رہی, یس اس طرح کی ڈیزائرز نہیں رہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے, مگر لائف میں ڈائریکشن تھی, لائف میں میننگ تھا, لائف میں پرپس تھا. ٹھیک ہے, کہ 1450 سال بعد بھی 2026 آج جون کے مہینے کے اندر ہم بیٹھ کے حضرت مصعب ابن عمیر کی درجات بلند ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ سے بھی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بھی نصیب ان طرح کی کر دیں. تو وہ کیا وجہ ہے, کیا ان کی ویلتھ کی, ان کی دولت کی وجہ سے, کیا ان کی ریکگنیشن کی وجہ سے, سوسائٹی کے اندر کہ جی بڑے امیر ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے کچھ ہیں؟ نہیں, ان صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جس پرپس اور ڈائریکشن کو اپنایا تھا نا وہ ایک ہی تھی
کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا the reason نوجوان مسلمان is feeling lost اس کہ اللہ نے ہمارے دل کو بنایا, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, رب نے فرمایا تیرے دلوں کا چین, تیرے دلوں کا سکون صرف خدا کے ذکر میں ہے. مصعب ابن عمیر کے پاس سب کچھ تھا, ٹھیک ہے, مگر ان کو چین اور سکون تب ملا ہے جب وہ سب کچھ اللہ نبی کے لیے انہوں نے قربان حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. سو آج کا مسلمان پریشان کنفیوز ہو جائے, لاسٹ فیل کرے, ڈپریس ہو جائے, اللہ یہ بیماریاں کسی کو نہ دے, مگر میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہوپلیس فیل نہ کرے. ٹھیک ہے, آج اس کم از کم گفتگو کے بعد اگر کوئی سن رہا ہے ہوپلیس فیل نہ کرو, کیونکہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ کی ڈگریاں آپ کو سیٹسفائی نہیں کریں گی, آپ کی خواہشات کی فلفلمنٹ آپ کو سیٹسفائی نہیں کرے گی. اللہ نے ڈیزائن ہی فیصلہ یہ کر دیا ہوا ہے کہ دلوں کو چین صرف خدا کے ذکر میں ملنا ہے. جس کے دل کو چین, آج میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں, جس کے دل کو چین اللہ کے ذکر دل میں نہ ہونے کی وجہ سے, جس کے دل کو چین نہیں مل رہا نا, وہ اس کو پھر دنیاوی خواہشات, شہوات, کمفرٹ, کنزیومرزم, آئی فون, سیمسنگ, یہ جی باہر جانا ہے, یہ جی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کریئر میں سکسیزفل ہونا ہے, پیسے کمانے ہیں, ہم نے اس کو اپنا مثلا اسٹیٹس دنیا, ان ساری چیزوں میں وہ اس سکون کو تلاش کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے چونکہ سکون اللہ نے ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے, اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. دیٹ از وائی دیٹ پرسن ول آلویز فیل ڈس اپوائنٹڈ. وہ نوجوان مسلمان ہو یا بزرگ مسلمان ہو, وہ ہمیشہ لاسٹ فیل کرے گا جب تک اللہ کا ذکر اس کے دل میں نہیں آتا. تو ابھی پہلے وہ مرزا غالب کا جو شعر ہم کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. صحیح بات ہے, کیا بات, بالکل آپ کی بات شاہ صاحب درست ہے. اور مرزا غالب کا شعر جو ہے وہ پرفیکٹلی بیٹھتا ہے یہ ہماری مسلم یوتھ کی آج کل کی سچویشن پہ. شاہ صاحب اس سچویشن میں ہمارے جو مسلم یوتھ ہے, ہم اس کو جو بھی نام دے دیں, جین زی کا, جین الفا, براوو, جو بھی ہیں, سوشل میڈیا جو اس وقت کر رہا ہے, لائک سوشل میڈیا بہت زیادہ انوالو ہے ہماری اس یوتھ جنریشن کے ساتھ اٹیچ ہے, اور ہماری یوتھ جنریشن جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو کیا سوشل میڈیا ہماری اس یوتھ جو مسلم یوتھ ہے اسپیشلی, اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, ان کو مطلب انر سیلف اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے, کہ مزید آئیڈینٹی کرائسس میں دھکیل رہا ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں باقاعدہ ایک الگ پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے. مگر ان آنسر ٹو یور کویسچن, آپ کے سوال کے جواب میں آج یہ کچھ چند باتیں ضرور کہنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ بائی ڈیزائن سوشل میڈیا پتہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو تقابل کرنا سکھاتا. اچھا, ٹھیک ہے, کیا جی میری لائف آپ کی لائف کے مقابلے, That's it. صحیح. آپ انسٹاگرام کے اوپر جاتے ہیں, آپ فیس بک کے اوپر جاتے ہیں, آپ ٹک ٹاک کے اوپر جا رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یار غفار صاحب اسپین پہنچے ہوئے ہیں, الحمرا چلے گئے ہیں, وہاں چلے گئے ہیں, وہاں چلے گئے ہیں, یہ کر لیا وہ کر لیا, اور میں ادھر کا ادھر بیٹھا, جس کی انٹرنیٹ کی اسپیڈ بھی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, یہ تو گھوم پھر رہے ہیں. مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ غفار صاحب یہ تصویر کھینچنے کے بعد کن حالات میں بیٹھے ہیں, پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیٹس اے پوائنٹ. سوشل میڈیا نے نوجوان کو ایک ہی کام سکھایا کہ میں نے اپنی لائف دوسرے کی لائف کے ساتھ کمپیئر کیسے کرنی ہے. اچھا, جب آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ بن جائے گا نا کہ آپ نے اپنی لائف کو جج کرنا ہے دوسرے کی لائف کے ساتھ کمپیئر کر کے, تو پھر آپ یہ سوال نہیں کبھی سوچیں گے کہ میرا رب میرے سے کیا چاہتا. اللہ اکبر, ہم سوسائٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کی جو مرکز ہے, دی فوکس آف یور ایگزسٹنس, آپ کی توجہ کا جو مرکز ہے, دیٹ سڈنلی شفٹس فرام گاڈ ٹو دنیا. اللہ, یعنی اگر اس کو اس طرح کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اب آپ کا ایگزسٹنس تھیو سینٹرک نہیں رہا, ایگو سینٹرک ہو گیا. مطلب تھیو لیٹن ورڈ ہے گاڈ کے بارے میں, تھیو گاڈ کو, خدا کو کہتے ہیں. تو اب آپ کی ایگزسٹنس کا جو مرکز ہے نا,
اس کے سینٹر میں اللہ کی رضا نہیں رہی, اوئے ہوئے ہوئے, اس کی جگہ آپ نے اپنا نفس ڈال دیا ہے, اور آپ کا نفس آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھ, اس کو دیکھ, اس کو دیکھ. صحیح بات. اس سے نا ایک ڈائریکٹ رزلٹ نکلتا ہے. اور میں والدین کے لیے, پیرنٹس کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں, بڑی زبردست ایک ٹیکنیک آپ کو بتانے لگا. میں یہ بات مکمل کر دوں تو اس سے جو چیز نکلتی ہے نا وہ یہ نکلتی ہے, جب آپ کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو, تو آپ اپنے آپ کو ٹریگر کر رہے ہیں. آٹومیٹکلی آپ نے کمپلین زیادہ کرنی ہے. آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے, وہ چیز آپ کے دل کو للچا رہی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کسی اور کے پاس ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہونی چاہیے. تو اس سے بڑی بیماریاں نکلتی ہیں, اسپرچل ہارٹ ڈیزیزز جس کو کہتے ہیں. مگر ایک کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ نا آپ کمپلین کریں گے میرے پاس کیوں نہیں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو میں آپ کو آج ایک ٹیکنیک, جب آپ, اور یہ آپ بچوں میں دیکھیں گے بہت زیادہ ہے, وہ بچے جب آپ کہیں باہر جائیں, خاص طور پہ یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے اوپر جو ان کو موبائل فون آپ بچوں کو جو پکڑا دیں. بہرحال جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. تو اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا دوں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس کا یہ طریقہ نہیں کہ تم خدا کا شکر کرو, ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنی سینس نہیں ہے, ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے, کیونکہ آپ نے سکھانا ان کو یہی ہے کہ خدا کا شکر کرو جو تمہارے پاس ہے. ان کو بچوں کو بتانا یہ ہے لائن شکر تم لازیدنکم, رب کہتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس کا شکر کرو, میں تمہیں اور دوں گا. مگر وہاں پہنچنے کے لیے آپ نے ان کو یہ ایکسرسائز کروانی ہے, کیا کہ بیٹا یا بیٹی ہر ایک کمپلین کے بدلے, ہر ایک ناشکری کے بدلے 2 ایسی چیزیں بتاؤ جس کے بارے میں تم خوش ہو اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہو. اگر میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, کمپلین کر رہا ہے, اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, تو اس کی بات سن کے اس کو کہیں گے اچھا آپ نے یہ کہہ دیا ہے, اب آپ مجھے 2 ایسی چیزیں بتائیں جو آپ کے پاس ہیں اور آپ اللہ کا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. واہ خوبصورت بات, ٹھیک ہے. اس سے آپ کے بچے ٹرین ہونا شروع ہو جائیں گے, اینڈ دین دیر ول کم اے ٹائم جب وہ بیٹھ کے اس چیز کے اوپر غور کریں گے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے, اور پھر آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر اور یا بیٹی اور لینا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو, اللہ اور دے گا. تو سوشل میڈیا بائی ڈیزائن جو چیز ہے نا جی, وہ آپ کو اس چیز کے اوپر گروم کرتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ دوسروں کی لائف دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کریں. اور یہ کرتے کرتے جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وقت گزارتا ہے, اس سوسائٹی کا رنگ اس کے اوپر پھر اس طرح کا چڑھ جاتا ہے کہ ہی اور شی از نو لانگر کنسرنڈ ود دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ میری زندگی کا رب نے کیا مقصد رکھا ہوا ہے, ان سوالوں کو تو وہ سوچتے ہی نہیں ہے. تو ساری زندگی نا ایک ریٹ ریس کے اندر رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج میں یہ پہنچ جاؤں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اس کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے, میرے پاس جب اچھی گاڑی آ جائے گی تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا. جب اس کے پاس اچھی گاڑی آتی ہے تو جس کے پاس اچھی گاڑی تھی اس کے پاس اب جہاز آ گیا, تو وہ کہتا ہے اب جب میرے پاس جہاز آئے گا میں خوش ہو جاؤں. کرتے 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 غفار صاحب زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. تو سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان کو مزید آئیڈینٹی کرائسس کے اندر مبتلا کر دیا. اچھا, اس نے آئیڈینٹی کو یا ایک نوجوان سیلف اویئرنس نوجوان کو اس کی پہچان نہیں کرائی. اٹس ناٹ ڈیزائنڈ فار دیٹ. اس کے لیے اور چیزیں ہیں, اچھا, اس کے لیے اور چیزیں ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جس خالق نے, جس مالک نے ہمیں بنایا ہے, بے شک ہماری تخلیق فرمائی ہے, اللہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. بے شک. قرآن کھولیے, پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیے, پڑھیے. اس میں اگر آپ کو میں حضور کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال دوں تو میں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو دوں گا. وہ کون تھے؟ غلام تھے. غلام جو قریش مکہ کو نظر آ رہے تھے مگر خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ کے غلام تھے. ٹھیک ہے. وہ کون تھے؟ جن کو لوگ غریب اور مفلس سمجھتے تھے, دھتکارتے تھے. بڑے بڑے ظلم ہوئے حضرت بلال کے اوپر, مگر رب نے ان کا مقدر کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ان کی اتباع اور ان کی فالوئنگ لکھ دی, ٹھیک ہے, جب وہ اس سائڈ پہ آگے تو دنیا ایک غلام کو دیکھ رہی ہے مگر رسول اللہ اصل بلال کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری حضرت بلال کو دی. فرمایا کہ جنت میں جب انٹر ہوں گے I will be the first one. حضور نے فرمایا I will be the first one to go. تو جب جنت پہ جائیں گے نا تو میں جس سواری پہ بیٹھا ہوں بلال اس کی آگے سے مہار تم نے پکڑی ہوگی. بے شک بے شک. یعنی کہ جب
جنت میں جانا ہے تو بلال تو سب پہلے پہلے آگے انٹر ہوں ہوں گے، پھر سرکار جو ایک غلام ہے رسول اللہ کی، صلی اللہ علیہ اور حضور کی سواری کی مہار انہوں نے پکڑی ہوگی، واہ واہ ٹھیک ہے، حضور کو یہ بلال نظر آ رہے ہیں، واہ. دنیا کو پتہ نہیں کون سا بلال نظر آ مؤذن رہا ہے. اسلام دیکھیں نا کیا مقام مؤذن اسلام، مطلب کہ سرکار نے جو ایک مطلب کہ سب سے امپورٹنٹ مسجد نبوی کے اذان کا ایک دیا. دیکھیں میں اس کو اگر ایک جملے میں کروں تو بات کا بڑا مزہ آئے گا. قریش نے، دنیا نے بلال کی مفلسی دیکھی، بلال کی غلامی دیکھی، بلال کی غریبی دیکھی، اور رسول اور اس کے اوپر بلال کی ججمنٹ پاس کی کہ یہ تو مفلس ہے، یہ تو کمزور ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں، اس کو مارو، اس پہ ظلم کرو. اور قریش مکہ نے بلال کو نیچے دبایا، بے شک، مگر رسول اللہ نے بلال کا تقوی دیکھا، بے شک، اور رسول اللہ نے سیدنا بلال کو سیدنا بلال سیدنا بنا دیا، بلال ایلیویٹ کیا. اللہ. دیٹس اے ڈفرنس. سوشل میڈیا آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا یہ چیزیں نہیں کرے گا. اس کے لیے وی ہیو ٹو گو ٹو آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اپنے دین کی طرف جانا پڑے گا. آج کے نوجوان پلیز کنفیوز نہ ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے. اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے 1450 سال سے ہمارے دامن میں ہے، الحمدللہ، ہمارے سینے میں ہے، بے شک، بس اب ہم غور نہیں کرتے. بے شک. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے، تو غفار صاحب ایک میں سوچ کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. وہ یہ ہے کہ آپ ابھی حج کے دن گزرے ہیں، تو آپ یہ سوچیں، اور جو ہمارے حجاج اور حاجی بھائی اور بہنیں جنہوں نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے، الحمدللہ، اگر آپ کے فیملی میں کوئی ہے ان سے یہ ضرور پوچھیں. اور اگر آپ خود حج کر کے آئے تو پلیز ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں تاکہ ہم بھی اس سے سیکھ سکیں. کہ عرفات کے میدان کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ یوم محشر کا دن اللہ کا تصور کرنا چاہیے کہ قیامت کا دن ایسے ہونا ہے جس وقت حساب ہونا. تو آپ اگر عرفات آج ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا آپ اگر ادھر کھڑے ہیں، تو میں آپ کو اس احساس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بس اتنا سوچیں کہ جب ہم نے ادھر کھڑے ہونا ہے، آج نہیں تو کل، تو کیا اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہمارے فالوورز سوشل میڈیا کے میٹر کریں گے؟ وہ بچائیں گے یا ہماری پوسٹوں کے لائکس میٹر کریں گے؟ خوبصورت، ہماری شیئرز میٹر کریں گی؟ بے یا شک، یہ چیز میٹر کرے بے گی شک. کہ ہم کن اعمال کے ساتھ کس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آج پیش ہوئے ہیں؟ وہی بات آ گئی تقویٰ پرہیزگاری کی. شاہ صاحب تقویٰ اور پرہیزگاری بالکل ایسے ہی ہے. آج آپ اس چیز کو ایسے سوچیں کہ اس میدان محشر میں کانر میگریگر جیسے بندے آپ کے کام آئیں گے. بیل گیٹس کام آئے گا، یہ لوگ کام آئیں گے جنہوں نے زندگی کو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے میں گزاری، یعنی کہ ان کے میسج کو اگر ریجیکٹ کیا ہے تو یہ خدا کے ساتھ دشمنی ہے نا، جنگ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا آپ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں؟ آئی تھنک یہ آن اے ویری بیسک لیول روز رات کو سونے سے پہلے اور صبح فوراً اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس چیز کے اوپر میڈیٹیٹ کریں کہ وین اٹ میٹرز دا موسٹ، اس دن میں کس طرح کا دکھنا چاہوں گا اپنے اللہ کی بارگاہ میں، میرے کیا کام آئے گا. تو وہ یہ جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں، تقویٰ کام آئے گا، نیک اعمال کام آئیں گے، اچھی نیت کام آئے گی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کام آئے گی، زندگی اس کوشش میں گزارنے کے کام آئے گی. ایوری بڈی از فل آف فلاز، ہر بندہ غلطیوں سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے، مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر کوئی ہوگی اللہ سے معافی مانگے، مگر پریپیئر فار دیٹ فائنل ڈے. سوشل میڈیا اس حوالے سے ہماری مدد نہیں کرے گا، سوشل میڈیا اور مشکل میں ڈالے گا. وی ہیو ٹو لک ٹورڈز دا قرآن اینڈ وی ہیو ٹو لک ٹورڈز دی ایگزامپل، دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہ صاحب اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ نا سوشل میڈیا نے کس طرح مزید کنفیوز کر دیا ہے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، یہاں پہ مزید اس کو آئیڈینٹی کرائسس میں. مجھے وہ غالب کا ایک اور شعر یاد آ گیا. وہ غالب کا شعر تھا کہ مدت ہوئی کہ مر گیا غالب پھر یاد آتا ہے. مدت ہوئی کہ وہ مر گیا غالب پھر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، مگر وہ دوسرے کو دیکھ کے بس یہ کرتا ہے کہ میں اس طرح کا ہوں تو میں ایسا ہو جاتا، یا پچھلی جسے کہتے ہیں نا کہ
انگزائٹی کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. اچھا شاہ صاحب, جو میرا نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری مسلم یوتھ ہے وہ ایک مجھے لگتا ہے سم ہاؤ ٹینشن کا شکار ہے, کنفیوز ہے اس بارے میں کہ وہ اپنے کیریئر کو چوز کرنے کے بارے میں یا پھر اللہ پہ توکل کرنے کے بارے میں. دونوں میں بہت بڑا ان کے ایک ٹینشن چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, کانفلکٹ ہے کہ وہ کیریئر کو پر فوکس کریں کہ اللہ پہ توکل کریں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ماڈرن لائف جو ہے نا, آج کی زندگی آپ کو یہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس چوائس پڑی ہے, مگر چوز کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتی. ہاں, کہ کیا چوز کریں, کیا چوز کریں, کس بیسس کے اوپر چوز کریں. بے شک ہمارا بیرومیٹر کیا ہونا چاہیے, ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, یہ ماڈرن لائف نہیں آپ کو سکھا رہی, نہ ہماری ماڈرن ایجوکیشن سکھا رہی ہے. ہماری ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 1+1=2, مگر وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ ورچو کیا ہے, نیکی کیا ہے, کائنڈنس کیا ہے, جنروسٹی کیا ہے, یہ دکھتی کیسی ہے. آپ کو کوئی ایسا ماڈل نہیں پیش کر رہی جس کے مطابق آپ زندگی کو گزاریں. وہ زندگی گزارنے کی بات کرتی ہے, وہ آپ کے کمفرٹ کی بات کر رہی ہے, جو آج کے ماڈرن دور ہے, ماڈرن ایجوکیشن ہے, بٹ اٹس ناٹ ٹیلنگ یو کہ آپ زندگی کس کے لیے جئیں. اگین ڈائریکشن, پرپس, میننگ, یہ چیزیں غائب ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, خاص طور پہ ہمارے سوشل میڈیا میں. میں سمجھتا ہوں آج کا ایجوکیشن سسٹم اب اسکول, کالجز, یونیورسٹیز نہیں رہا. آج کا ایجوکیشن سسٹم سوشل میڈیا ہے. زیادہ جی یوٹیوب سے ہی تو سیکھ رہے ہیں, فیس بک سے ہی تو سیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یہی انہی سے تو سیکھ رہے ہیں. یہ بائی ڈیزائن ہیں کیا؟ یہ بائی ڈیزائن ہماری اٹینشن کو ہم سے چھیننے میں لگی ہوئی ہیں تاکہ ہم ان کے لیے کیش کاؤز ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہم ان کے لیے پیسہ کمانے کی مشین, پیسے کمانے کی مشین, ایسے ہی ہم ان کو مشین سمجھ رہے, انہوں نے ہمیں مشین. حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات آ جاتی ہے, جو کانفلکٹ آ رہا ہے نا بٹوین کیریئر اینڈ لائف اور اینڈ اسٹیئنگ کمیٹڈ ٹو یور فیتھ, یعنی کہ ایمان کے اوپر کام کرنا ہے یا کریئر, یہ دو الگ الگ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. آج کی ماڈرن لائف آپ کو ان دونوں چیزوں میں چوائس دے رہی ہے, جب یہ چوائس کی بات ہی نہیں ہے. چوائس ہوتی نہیں ہے, ہونی نہیں چاہیے, یہ ہے ہی نہیں چوائس. اٹس ناٹ آئیدر او, ٹھیک ہے, اٹس فیتھ, بالکل, تھیوسینٹرسزم, خدا مرکزیت, دیٹس the purpose of life. Everything else is around it, اس کے ارد گرد ہے. بے شک بے شک. اگر ایک کام آپ کو خدا سے دور کرتا ہے تو وہ کام آپ کے لیے, میرے لیے نہیں ہے, فائدہ مند ہی نہیں ہے. وہ کریئر آپ کو, جو کریئر آپ کو خدا کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے, ایک اچھا انسان بننے سے دور کرے, تو وہ کریئر آپ کیوں پرسیو کریں گے؟ بے شک, صحیح بات. اور وہ کریئر پرسیو کرتے ہوئے اگر آپ یہ چوائس میک کر رہے ہیں کہ اٹس بٹوین مائی کریئر یا میرا جو خدا میں ایمان ہے, اگر یہ چوائس ہے تو کریئر پرسو کرتے ہوئے آپ نے, ظاہری بات ہے, پھر کریئر کو, دنیا کو, ویلتھ کو چوز کیا. تو جب آپ نے ویلتھ کو, دنیا کو چوز کیا تو کس قیمت پہ کیا؟ ایمان کو, خدا کو چھوڑ دیا, آخرت کو پیچھے کر کے. ہاں بالکل بالکل, پھر تو گھاٹے کا سودا ہوا نا, کمپرومائز کر دیا, پھر تو گھاٹے کا سودا ہوا, کیونکہ یہ زندگی بہت کم ہے. بے شک, یہ جتنی بھی ہو, غالب کی خواہشات نہیں پوری ہوئی, کسی کی خواہشات, اینڈ ہی ہیڈ ایوری تھنگ. تو یہ تو زندگی بہت کم ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ, ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو گیا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے, کیونکہ یہ پھر اس سے میں یہ امپریشن نہیں چاہتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کرسچن مناسٹک قسم کا کوئی فیتھ ہے جس کے اندر استھیٹکلی آپ نے شادی بھی نہیں کرنی, آپ نے دنیا میں بھی نہیں ڈلج کرنا, پھر جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. یہ بات نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان اچھا ہونے کے لیے غریب ہونا لازمی نہیں ہے. نہیں بالکل. چلے ایک اور طریقے سے کہتا ہوں کہ دولت کا, ایک مسلمان کے لیے دولت کی کیا حیثیت ہونی چاہیے, میں آج آپ کو بتاتا ہوں, اور میں مثال دے کے بتا رہا ہوں. بالکل. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں پہلے آپ کو ان کی انٹروڈکشن اس طرح کرا دیتا ہوں کہ ون آف دا ویلتھیسٹ مسلمز ایور, بالکل, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کمال کے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہوا کیا, ہجرت جس وقت ہوئی مکہ مکرمہ سے, مائیگریشن جب ہوئی تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہے,
لانگ اسٹوری شارٹ, جو آئے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. یعنی جب مدینہ پاک پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا, اوبیسلی گھر بار سب چھوڑ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرنگ کر دی, اور پیرنگ ایسی کی کہ جو مہاجر تھے, یعنی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہر ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار, یعنی کہ جو مدینہ کے رہائشی تھے, تو مدینہ منورہ کے جو رہنے ان کو انصار کہتے ہیں, اور جو حضور کے ساتھ آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں. تو ایک پیرنگ ہوگی, یعنی ایک انصاری اور ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے, ان کی ایک پیر بن گیا, بھائی بنا دیا. جی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو پیر بنا انصار مدینہ کے ساتھ جو تھے, وہ جو تھے ان کے پاس, کیونکہ مدینہ پاک میں تھے, بڑی دولت, عبد الرحمن بن عوف دولت چھوڑ کے آئے تھے, تو ہی ہیڈ نتھنگ, اور ان کے پاس سب کچھ تھا. تو جب وہ, اور ایسی ٹریننگ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ وہ جو انصاری تھے انہوں نے کسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں عبد الرحمن بن عوف, آپ میرے بھائی ہیں, میرے پاس بڑی اللہ کی دی ہوئی دولت ہے, اس میں سے یہ آدھی آپ کی ہے. کیا بات ہے. آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ آج کا کوئی بندہ انہوں نے کہہ دیا آدھی کیا, ساری آپ ٹھیک ہے. مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ آپ کو خوش رکھے, میں پیرافریز کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا اللہ آپ کو خوش رکھے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ میرے بھائی ہیں, پر مجھے بتائیں بازار کدھر ہے, اچھا مارکیٹ پلیس کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے. شاید یہ بھی کہا ہو کہ آپ نے اس سے کیا, میں آپ کو, تو عبد الرحمن بن عوف تاریخ گواہ ہے, کہا کہ نہیں مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. بازار گئے, خرید و فروخت کی, مختصر لفظوں میں محنت کی, اسٹرگل کی, اللہ نے اتنا پیسہ دیا, اللہ نے اتنی دولت دی کہ عبد الرحمن بن عوف one of the wealthiest amongst Muslims in the history of Islam. اتنی دولت تھی آپ کے پاس کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اتنی دولت تھی. تو being one of the top 10 companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and being one of the richest, سب سے امیر ترین, اس سے کیا مطلب لیں کہ مسلمان امیر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, مسلمان ہی تو امیر ہے, بے شک. مگر سبق کیا سیکھنے والا ہے؟ سبق یہ سیکھنے والا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دولت کا استعمال کیا کیا, استعمال کیا کیا, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت میں لگا دی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, یعنی سمپل لفظوں کے اندر پیسہ اللہ نے جو مقدر میں دولت لکھی ہے وہ آنی ہے, اس کے لیے نمبر 1 اسٹرگل بہت ضروری ہے. یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے, اسٹرگل فور اٹ. توکل اللہ ہے, دینے والا وہ ہے, جو میرا ہے وہ میرے پاس ہی آنا ہے, مگر اسٹرگل. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ صفا مروہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے پانی کے لیے, ایک سے دوسرے پہاڑ, صفا سے مروہ, مروہ سے 7 چکر لگائے, آخر اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی, اللہ نے پانی دینا تھا تو ایڑی کیوں رگڑوائی؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے پانی دینا تھا تو حضرت ہاجرہ کو یہ 7 چکر کیوں لگوائے؟ کیونکہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اسٹرگل ان مائی وے, میری رضا پانے کے لیے محنت کر, جو میں نے دینا ہے وہ میں نے دینا ہے, محنت تو کر. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ جب محنت کی, وہ اسٹرگل کی, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. سبق نمبر 1 محنت کریں, اسٹرگل کریں, یہ ہے اسلام کا سبق, مسلمان کی نشانی. محنت کریں, اسٹرگل کریں, اور پھر جو اللہ عطا فرمائے اس کو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اسپینڈ اٹ ان دا وے آف دا دین, لوگوں کی بہتری کے لیے اس کو اسپینڈ کریں. تو یہاں سبق نمبر 2 یہ آ جاتا ہے کہ جب رب دولت دے دے نا تو اس کو رسپانسبلی استعمال کریں, ایسے استعمال کریں کہ اس کے اندر خدا کا شکر ہو, نہ شکری نہ ہو. یہ جب ہم سبق اپنی دنیا کی, اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے نا, تو اس سے میں آپ کو اس مسلمان کی تھوڑی سی تصویر کھینچ کے بتا دیتا ہوں کیسی ہوگی. وہ مسلمان ایسا ہوگا کہ ہوگا وہ دنیا میں, ہاتھ اس کا دنیا میں ہوگا, مگر دل اس کا خدا کی طرف. اللہ اکبر. وہ کام دنیا, کیونکہ دنیا میں آئے ہیں, اگر مقصد یہ ہوتا کہ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں اور کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں, جو نعمتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اف وی شن دم آل, اور ہم اپنی شرک کر دیں ہر رسپانسبلٹی کو, یا انگلش کا ورڈ ہے شرک, یہ وہ شرک دوسرا نہیں, شرک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, تو وہ کر دیں. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ آف لائف. زندگی میں رہ کے, جی دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور اس کی راہ میں چلنا, اس کی راہ پہ چلنا.
دنیا میں رہ کے بلڈ کریں, انوویٹ کریں, محنت کریں, سکسیس حاصل کریں, ویلتھ حاصل کریں, دینے والی ذات رب کی ہے, اور پھر اس کو رسپانسبلی استعمال کریں, مگر دل اپنا رب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, یعنی کہ ہاتھ دنیا میں, دل خدا کی طرف. اور شاہ صاحب یہ دل اللہ کے ساتھ ہوگا تو صلہ رحمی آئے گی نا. جب دل ہی کنیکٹ نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ تو پھر صلہ رحمی کہاں سے آئے گی. اور دوسرے شاہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ اسی پوائنٹ پہ نا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں. پیسہ ویلتھ تو کما لی, لیکن جو ویلتھ کمانے کے لیے, اسٹرگل کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, دنیا میں چلنے کے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب کہ تقویٰ اور توحید پرہیزگاری کتنی ضروری ہے. مطلب کہ جب بندہ نے کسی اسپیشلی یوتھ نے اپنا کوئی کیریئر پاتھ سلیکٹ کرنا ہے, اور اس کو کس طرح سے کس چیز کو مد نظر, جیسے ہم میڈیکل کے اوپر بات کر رہے تھے, میڈیکل سائنس کی بہت سے اسٹوڈنٹس, یہ بہت معتبر شعبہ ہے, اور اس میں لازمی لوگوں کو آنا چاہیے کہ یہ اس میں خدمت بیسیکلی انسانیت کی خدمت ہے, کہ وہ بیمار ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا, ایک شفا کا پرپس بننا. شفا تو من جانب اللہ ہے, لیکن ایک پرپس بننا بھی, ذریعہ بننا بھی شفا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. تو یہ میڈیکل کا جو شعبہ ہو گیا, یا اسی طرح کے بہت سے امپورٹنٹ شعبے ہیں, اس کو اس مد نظر سے رکھ کے کہ پیسہ کمانے کے, ویلتھ کے طور پہ کمانے کے لیے میں اس فیلڈ میں جانا بہتر ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسانیت کی خدمت. پیسہ تو ہے, کیریئر تو بنے گا, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے لوگوں کی حقوق العباد اور اللہ کے لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے خدمت کی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے, اعمال کا دار و مدار نیت ہے. اگر نیت یہ ہے نا کہ خدمت خلق کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ حرام کام سے آپ نہیں کریں گے, حرام کمائی سے نہیں کریں گے, لوگوں کو نقصان پہنچا کے لوگوں کو فائدہ دینے کی نیت نہیں رکھیں گے. اگر آپ اور ہم واقعی لوگوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دولت بھی اسی طریقے سے کمائیں گے جس سے لوگوں کے حق نہ مارے جائیں. بالکل, یہ کوئی سینس نہیں میک کرتی کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے مسجدیں بنا دیں. صحیح بات. How does that even make sense کہ آپ کسی یتیم مسکین کا حق مار کے, کسی بیوہ بی بی کے سر سے چادر کھینچ کے تو آپ افطاریاں کروا دیں؟ How does that even make sense؟ شیخ التستری نے نا بڑی زبردست ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ تقویٰ کے حوالے سے, اب تقویٰ میں مختصر کروں, تقویٰ از بیسکلی دا فیئر آف اللہ. فیئر آف اللہ یہ نہیں کہ اللہ سے خوف زدہ, نہیں, اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ, ٹھیک ہے. تقویٰ کا ایکچولی مطلب ہے خشیت الہی. انگلش کی لینگویج ہی لمیٹیڈ ہے, خشیت کا کیا بندہ ترجمہ کرے گا؟ تو آج آ کے ہمارے پاس فیئر ہی آ جاتا ہے. فیئر کو ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح بندہ کسی چیز سے ڈرنا, ٹھیک ہے. خدا سے ڈرنا چیز سے ڈرنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جو خدا کا, اگر آپ خدا جس طرح کسی چیز سے آپ خوف زدہ ہوں تو اس چیز کا گمان تو نہیں آپ کے دل کے اندر اچھا ہوگا, مگر رب کہتا ہے تو مجھے ویسے ہی پائے گا جیسے تو میرا گمان کرے گا. تو رب سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو رب سے خوف اس طرح کا تو نہیں ہے جس طرح آپ دنیا کی چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. نہیں, رب سے جو خوف ہے, رب کا جو ڈر ہے, جو خشیت الہی ہے, وہ اس سے بڑھ کے ایک مقام ہے جس کے اندر آپ کا خوف آپ کو رب سے دور نہیں قریب کرتا ہے. تو شیخ التستری جو بات کرتے ہیں وہ خشیت الہی کے حوالے سے, تقوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ خشیت الہی ہوتا ہے جو آپ کو تقوی کی سٹیٹ کے اندر لے جاتا ہے. تقوی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ جو بھی چیز کرتے ہیں گاڈ کانشیسنس کے ساتھ کرتے ہیں, احسان کے لیول کے اوپر کرتے ہیں. آپ شریعت کی روشنی میں روح کے ہر عمل آپ کا اللہ کے قانون, اللہ کی رضا, رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنے کی آپ کی بھرپور کوشش ہوتی ہے. تو شیخ التستری کہتے ہیں خشیت الہی اس دل میں جا نہیں سکتی, یعنی کہ وہ بندہ کبھی تقوی والا ہو نہیں سکتا جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہو. اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات, ٹھیک ہے. سو یہ کانٹرڈکشن ناٹ جسٹ ان ٹرمز مگر کانٹرڈکشن in the meaning of life ہے, at the most fundamental level, ٹھیک ہے, کہ آپ نے برے طریقے سے اچھا کام کیسے کریں گے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اچھے کام اچھے طریقے سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. خدمت خلق کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو کمائی بھی آپ کی حلال ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہی تو چوائسیز ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہم آج کل ذرا سپوئل ہو گئے ہیں.
ہم وہ لاڈلے ہو گئے ہیں ذرا, کہ جب بچے کے پاس زیادہ چوائس ہو نا تو وہ بچہ اسپوائل ہو جاتا ہے. تو وہ اسپوائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رسک بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس چوائس بہت زیادہ ہے. آپ چلیں نا فلسطین میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر دے آر ریپنگ اپ گریو یارڈس, وہ قبر کشائیاں کر رہے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک کلپ دیکھا کہ وہ انہوں نے ساری ایک مسلمان قبرستان کے اندر جا کے وہ بلڈوزر کے ساتھ پہلے اس کو فلیٹ کیا اور پھر کرین لا کے نا انہوں نے سارا کچھ ایکسکیویٹ کیا ہے, ساری قبریں انہوں نے اکھاڑ دی ہیں, ٹھیک ہے, ٹو میک وے فار گاڈ نوز واٹ, کس چیز کے لیے, مگر انہوں نے سارا ختم کر دیا. ٹھیک ہے, حقیقت ہے کہ کشمیر اور فلسطین تو میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے 2 بلین مسلمان, یہ طاقت ہے 2 بلین مسلمان کی, بلین ملین بھی نہیں, بلین, یہ ہے حیثیت. یہ ہماری جناب تیل کے ذخیرے اور ہماری ڈپلومیسی اور ہماری جناب انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر اسٹینڈنگ, کہ آپ ایک بندہ جو دنیا سے چلا گیا, اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا, آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو آپ نے فلسطین کے جو بچے دے فاؤنڈ 3, ان کو ایک میس گریو ملی ہے جو ادھر غزہ کے اندر, اور اس کے اندر ان کو 300 میں شہادت تو لاکھوں کی ہوئی ہے نا, یہ جو گریو ملی 300 بندوں کی گریو ملی, جس کے اندر وہ کہتے ہیں زیادہ تر بچے تھے جن کے سر کٹے ہوئے ہیں, اور ان کے جو بازو ہیں وہ انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وائر ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھے اور کٹے ہوئے سارے بچوں کے, ٹھیک ہے. اور ہم ایسے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پوڈ کاسٹیں بنا رہے ہیں جس کے اوپر ایسی اگر آپ کو بات کریں تو آپ کا پیج اور آپ کے چینل شیڈو بین ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو دا پوائنٹ از کہ یہ نہیں کہ ساری چیزیں بند کر کے چھوڑ کے ہم بیٹھ جائیں. وی ہیو ٹو پٹ آور ہیڈس ٹوگیدر, ہمیں اکٹھے ہونا پڑنا ہے, اور ہمیں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اکٹھے ہونا پڑنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنے کرائسس, اپنی جو خواہشات ہیں اس میں سے باہر نکلنا پڑنا ہے, اپنے علاوہ کسی کے لیے زندگی گزارنے کا سوچنا پڑنا ہے, اسٹرگل کرنی پڑنی ہے. ادروائز دنیا کے دن تو گزر ہی جائیں گے, آگے دن مشکل ہوں گے. آگے جا کے فیس کیسے کریں گے, اللہ کو کیسے فیس کریں گے. واہ. اچھا شاہ صاحب, اس سارے سینیریو میں اسپیشلی میں واپس آتا ہوں یوتھ کے اوپر, یہ فلسطین کا اور یہ مسلم کمیونٹیز کا ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے اور بڑا ٹچی ہے. اوبیسلی آپ بھی بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس بارے میں, لیکن ہم بیک ٹو اوور ٹاپک مسلم یوتھ کے بارے میں. وٹ ڈز پیرنٹس, ٹیچرس, ایجوکیشن سسٹم اور مینٹرس کیا رول پلے کر رہے ہیں ہماری یوتھ کی ڈائریکشن کے لیے, ان کی پرپز آف لائف کے لیے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا رول پلے؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑا وسیع سوال ہے. رول کیا پلے کر رہے ہیں, آئی تھنک ساروں کو تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. جو نظر آ رہے ہیں ان کا بھی باطن کا ہمیں پتہ نہیں, ان کی نیت کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. سو لیٹس گو ود دا ریزلٹس. 1 ملین خطبے ہوتے ہیں جی ایوری فرائیڈے, کم و بیش, بے شک پوری دنیا کے اندر 10 لاکھ خطبہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس 10 لاکھ خطبے میں سے, یا اور ہر ہفتے, ہر 5 دنوں کے بعد, ہر 5 دنوں میں ایک دن جو ہے جمعے کا, اس دن خطبہ ہو رہا ہے. اب میں لمبی چوڑی نہیں یہاں بات کرتا کہ آپ ایوریج میتھمیٹکلی نکال لیں کہ ایک خطبے کے اندر, کیونکہ ظاہری بات ہے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو پہلی شرط یہ جامعہ مسجد ہو. جامعہ مسجد کچھ 4 بندوں کی تو نہیں نہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹینس اف ناٹ ہنڈریڈز آف پیپل ایک مسجد ایک خطبے میں. تو میتھمیٹکلی اگر کوئی ہیں ہمارے دیکھنے والے تو وہ ورک آؤٹ کر لیں کہ ایوریج میں کتنے بندے ہوں گے جو 10 لاکھ خطبہ سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. لیٹ سے اگر 2 بلین مسلمان اس وقت ہے تو 1 بلین مسلمان جمعے کی نماز ادا کر رہا. ہاف آف دیم. ہاں, اللہ, ہاف شاید نہیں کر رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں, اس کے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, میں ویسے ایک ایوریج نکال. 1 بلین مسلمان پڑھ رہا ہے ایوری فرائیڈے. 2 بلین مسلمان ہیں, 1 بلین پڑھ رہا, 10 لاکھ خطبے ہو رہے ہیں. 1 بلین مسلمان ان 10 لاکھ خطبوں میں سے ایک خطبہ ضرور سن رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ 1 بلین مسلمان جو 10 لاکھ خطبہ سن رہا ہے, ہر جمعے کو ہر ہفتے سن رہا ہے, ایک صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو رہا, ایک نور الدین زنگی نہیں آ رہا,
ایک امام غزالی بھی نہیں آ رہا, ایک غوث اعظم عبد القادر جیلانی نہیں آ رہے. صحیح بات. تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ویئر از اے ڈسکنیکٹ, مسئلہ کدھر ہے, پرابلم کیا ہے. پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے نا پیرنٹس کے حوالے سے, کیا کرتے ہیں وہ ریزلٹس آپ کو بتا رہے ہیں, لگتا تو ایسے کچھ بھی نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لگتا تو یہی ہے, اور جو بھی کر رہے ہیں شاید اس طرح نہیں کر رہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا چاہیے. غلط کیا کر رہے ہوں گے, میں بھی ان کے کریئر کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. یہ ماں باپ کا کام نہیں ہے. ماں باپ کا کام, ایجوکیٹرز کا کام, استادوں کا کام, شیخ کا کام, رہبر کا کام, مربی کا کام, جو آپ کا سچا اللہ اور نبی کے لیے دوست ہے, اس کا کیا کام ہے. اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیریئر ایڈوائس دے دے, اس کا کام صرف یہ نہیں ہے. انفیکٹ اس کا تو کام بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر زیادہ دھکیلے. جو آپ کو دنیا کے پیچھے لگائے نا, وہ آپ کا دوست نہیں ہے. چاہے وہ آپ کا باپ ہو, چاہے وہ آپ کی ماں ہو, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, بہن ہو, رشتہ دار ہو, آپ کا ٹیچر ہو, کوئی بھی ہو, وہ آپ کا دوست نہیں ہے. بہت کچھ ہو سکتا, دوست نہیں ہو سکتا. دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کی آخرت کے لیے آپ کی زندگی کو بہتر کرے, ٹھیک ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر ماں باپ کا رول دیکھا جائے اولاد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا کام آپ کا کریئر ٹھیک کرنا نہیں ہے. ماں باپ کا کام ہے کہ آپ کے سول کو ڈیولپ کرے, آپ کی روح تک, ٹھیک ہے, اللہ اور نبی کا آپ کو فرما بردار بنانے میں کوشش کرے, آپ کی تربیت کرے کہ آپ سچے پکے مسلمان بنے. آپ مجھے پھر سوال نیچرلی یہ آتا ہے کہ جناب بات تو یہ بڑی مزے کی لگتی ہے, کریں کیسے. تو میں آج آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور خوبصورت بلکہ خوبصورت ترین ہستی کے میں مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز our tradition has ever had. تو میں مختصر رکھ رہا ہوں. نبی پاک میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے, اور میں I'm going to try to make it very simple. اور میں نے اپنی زندگی, میں نے جب یہ پڑھا ہے نا جی, جب سے یہ میں نے پڑھا ہے, میں نے اپنی پوری اپروچ چینج کی ہے. اور پھر بھی میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آئی ایم ان پوزیشن آف رسپانسبلٹی. میرے پاس نوجوان آتے ہیں اور ہر بندے کے اندر خامیاں میرے اندر بہت زیادہ ہیں. ان کو اوور کم کرنا, اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے حضور کے پروفیٹک پیراڈائم ماڈل کے مطابق زندگی کو بہتر کرنا, دیٹس اے پوائنٹ آف لائف, ٹھیک ہے. یہ پرپس, یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے. تو میں وہ ساری چیزیں اب اکٹھی کر کے نا یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو اس کو کس طرح کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ریزلٹس آج کے ریزلٹ سے ڈفرینٹ ہوں. 10 لاکھ جمعے کا خطبہ سن کے 1 بلین مسلمانوں میں سے 1 بلین صلاح الدین ایوبی بنے, 1 بلین قائد اعظم بنے, 1 بلین علامہ اقبال بنے, 1 بلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کی طرح, جن میں سیدنا صدیق اکبر تھے, سیدنا فاروق اعظم تھے, سیدنا عثمان غنی تھے, مولا علی تھے, حضرت بلال ابن رباح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, حضرت سلمان فارسی تھے, بس the list go, حضرت عبد الرحمن بن, میں کس کی بات کروں, the list goes on. حضرت عبداللہ ابن عباس تھے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ایک کام ایسے کرے, ایک بتا رہا ہوں, کام بہت ہیں مگر ایک بتانے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. بچپن کا دور تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امبریس کیا, سینے سے لگایا اور ان کو انکریج کیا, دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ کرم فضل فرمائے. اب میں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس امبریس میں, اس دعا میں, اس انکریجمنٹ میں کیا تھا اور کیا وجہ کیا تھی. پتہ کیا حضور نے دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ عباس کا بیٹا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں صرف دیکھا کہ یہ میرا کیا لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک چیز دیکھی جو مجھے سمجھ آئی, اس کے علاوہ بھی بہت ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. That led on, جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس became one of the greatest scholars of Islamic history. وہ ایک چیز کیا تھی amongst many, ایک چیز کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگایا نا
اور پھر انکریج کیا, شاباش دی, حوصلہ افزائی کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک ان کی پرفارمنس نہیں دیکھی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کل دین کی خدمت کرنے کا پوٹینشیل دیکھا تھا. بے شک آپ نے پوٹینشیل دیکھا تھا کہ اس بچے کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ کر سکتا ہے. ابھی ان کی غلطیاں نہیں دیکھیں, نہ ان کی غلطیاں ان کے سامنے رکھی, مگر ان کی انکریجمنٹ کی. ہمارا بچہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, وہ دیکھو نا, وہ بن کے اس نے اتنے نمبر لیے, تم نے کیوں نہیں لیے, کمپیریزن شروع, ٹھیک ہے, تقابل, کمپیریزن, ڈسکریجمنٹس, یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس, یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, ان کے وہ تو ان میچڈ ہے نا, دنیا میں کوئی ایسے کر ہی نہیں سکتا. مگر ہمارے سبق کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو دیکھیں تو اس کو اس وقت نہ دیکھیں, آپ اس کا پوٹینشیل دیکھیں کہ کل کو وہ کیسا ہو سکتا ہے, اس کے لیے اس کو تیار کریں. تو جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے انکریج کیا, دین ہی وینٹ آن ٹو بیکم ون آف دی گریٹسٹ اسکالرز. یہ رول ہے جو ایک مربی, ایک ٹیچر, ایک پیرنٹ, ایک اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے بچے کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ رول کرنا چاہیے رادر دین ڈسکریجنگ دیم. ہماری آپ کسی بھی گلی محلے شہر کی عام مسجد میں چلے جائیں, آپ کو فرنٹ رو کے اندر چھوٹے بچے نہیں نظر آتے, الا ماشاء اللہ. میں ساروں کی نہیں بات کر سکتا, مگر میجورٹی یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کا کیا کام ہے, مسلمان کھینچ کے پیچھے نکالا جاتا ہے. بچوں کو تو آپ نیٹ فلکس کے آگے بٹھائیں نماز کے وقت, بچوں کو تو آپ یونان بھیجیں ڈنکی لگوا کے, ٹھیک ہے. انہوں نے تو یہ تو ہماری منی میکنگ مشین ہے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے, نمازیں تو ہم پڑھیں نا, بچوں نے کیا کرنا ہے. جس کی وجہ سے اگلی جنریشن ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے دین سے, ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے, ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اپنی پرپس آف لائف کی وجہ سے. اور ان چیزوں کو جب یہ حق سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے بندہ, تو وہ جو ویکیوم آتا ہے, وہ ڈپریشن فیل کرتا ہے, وہ انگزائٹی فیل کرتی ہے, وہ اپیتھی فیل کرتی ہے, وہ یہ سب مینٹل النیسز, میں سمجھتا ہوں اسپرچل ہارٹ ڈیزیزز, جس کے اندر حسد بھی ہے, بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, لالچ بھی ہے, نفرت بھی ہے, یہ ساری جو بیماریاں ہیں, اس ایک بچے کو جب وہ نوجوان ہوتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کی طرح اگر وہ اسکالر نہیں بنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس میں پوٹینشیل دیکھ کے شاباش دی, دعا فرمائی, انکریج کیا, سپورٹ بھی کیا, پھر وہ ایک دن وہ بن گئے. تو اس کے مقابلے پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا ٹوٹل اپوزٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بچے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرح نہیں بن رہے. اچھا شاہ صاحب, اس میں بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اکثر جب ہم پیرنٹس سے یا سینئر لوگوں سے, بچوں کے والدین سے بات کی جاتی ہے یا گروپس میں بات ہوتی ہے, تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اکثر ریفرنس کے طور پہ اگر کوئی یہ ریفرنس دیتا بھی ہے سیرہ کا, اکثر آپ اپنی ٹاک میں بھی سیرہ کا ریفرنس دیتے ہیں کہ سیرہ سے رجوع کیا جائے, سیرہ پاک سے رجوع کیا جائے, صحابہ کی لائف کا اسٹڈی کیا جائے. انفارچونیٹلی آج کل کی ہماری جتنی کمیونٹی ہے, جتنے لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں یا جو سینئر لوگ ہیں, وہ اتنے ڈسکنیکٹ ہیں کہ جب ان کو سیرہ کی بات بھی کی جاتی ہے نا, تو وہ سیرہ کو ایز اے, جسے کہتے ہیں نا کہ صدیوں پرانا کوئی قصہ کہانی کے طور پہ لیا جاتا ہے, ایز اے متھ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں سیرہ کو. اسپیشلی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. وہ ریفرنس مانگتے ہیں ریئل لائف میں سے. اب ریئل لائف تو یہی ہے جی, ریئل لائف میں تو ہمارے سامنے یہی ایگزامپلز ہیں, سوشل میڈیا کی, فون کی اور انٹرنیٹ کی. تو ان کو کیسے لایا جائے سیرہ کے اوپر, صحابہ کی, اہل بیت کی لائف سے انسپریشن کیسے دلوائی جائے؟ آپ کی ویسے بات میں خود ہی سوال میں ہی جواب ہے کہ آپ سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پازیٹیو لائٹ کے اندر پیش کریں. میرے استاد جو تھے وہ مجھے بتاتے تھے, کہتے ہیں کہ آپ مثلا کلاس جب لگتی تو ایک دو دفعہ انہوں نے بات کا ذکر کیا, فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ڈو یو نو ہاؤ آئی ٹاٹ مائی چلڈرن ٹو پرے جمعہ. ان فیکٹ ایکچولی لیٹ می ریفر, انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو ہاؤ آئی میڈ مائی چلڈرن فال ان لو ود جمعہ. فال ان لو ود جمعہ, واہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے پوچھا جی کس طرح, تو انہوں نے کہا کہ ہماری روٹین یہ ہوتی تھی کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد, 5 بیٹے ہیں ان کے ماشاء اللہ, تو کہتے ہیں کہ یہ ہر جمعے کی نماز کے بعد نا, میں نے گاڑی خود چلانی ہوتی تھی, بچوں کو میں نے بٹھا لینا ہوتا تھا, جمعے کی نماز کے بعد ہماری روٹین تھی کہ ہم نے جا کے آئس کریم کھانی ہے.
ٹھیک ہے, کیا بات ہے, بچوں کی بات بچوں کر کے رہا لیے, ہوں, بڑوں obviously کی نہیں بات. inspiration ہمارے کے تو لیے. 40 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے نا, میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں. تو میرے جو ٹیچر تھے, استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر صحت والی دے انشاءاللہ. That's what he used to say to us. اور میں نے بڑا زبردست اس سے ایک لیسن سیکھا کہ if you make, اگر آپ ہم اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں نا, تو جس طرح کا ہم دکھائیں گے اس طرح کا وہ اس کو سیکھ جائیں گے. ہمیں بھی اس کو adopt اگر ہم اپنے دین کو اپنے اوپر ایک اوپریشن بنائیں گے نا, ٹھیک ہے, کہ نماز پڑھنے سے پہلے آئے اٹھا نہیں جا رہا, یہ کیا یا اللہ تو نمازیں کم کر دیتا, بچہ دیکھ رہا ہے, اس کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے, وہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ دل سے آپ اللہ سے کتنی محبت کر رہے ہیں, وہ تو صرف اس کو سن رہا ہے یا بیہیویئر کو دیکھ رہا ہے. تو سڈنلی وہ کہے گا کہ اتنی تکلیف, یہ اللہ تکلیف کیوں دے رہا ہے. آج آپ جو ہمارے بچے ایتھیسٹ ہو گئے ہیں, چلے میرے ساتھ آپ یونیورسٹیز آپ چل کے دیکھیں, جو ہمارے اپر کلاس ایلیٹ کلاسز جو ہیں, ٹھیک ہے, ان میں کافی جو لوگ ریئیکٹ کر گئے نا دین کو, آئی ہیو اے لاٹ آف لو فار دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو مسئلہ کیا ہوا. انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے ود دا وے مسلمز ہیو پریزنٹڈ اسلام. کیا بات ہے. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے والے حضور کو پہچانتے ہی نہیں تھے. بے شک بے شک, صحیح بات. تو انہوں نے جو حضور کی تصویر آگے پیش کی ہے, ٹھیک ہے, جو آگے پیش کی ہے, مسئلہ اس پیش کرنے میں ہے, وہ طریقہ غلط ہے. اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں نے, سو آئی تھنک یہ بہت, اگر یہ آپ یہ اگر آپ لانا چاہتے ہیں نا ادھر, دین پریزنٹ اٹ ویل, دا وے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جو طریقہ کار ہے دکھانے کا, بتانے کا, اس کو آپ بہتر کریں. اچھا شاہ صاحب, یوتھ, اس یوتھ کے بارے میں ہم یہ کویشچن کر رہے ہیں جس کو اپنی لائف کی ڈائریکشن کا نہیں پتہ, اس کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے اپنی لائف سے کیا چاہیے, تو اس کو پرپز آف لائف کیسے اس کے اندر ڈیولپ کیا جائے گا. میں اس کو ایک مشورہ دوں گا جی. پہلے وہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی سفر شروع ہوتا ہے نا, تو آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو, وہ ضروری ہے, ادروائز پوائنٹ لیس سفر. صحیح, بالکل صحیح. منزل کا آئیڈیا ہونا چاہیے. میں جی یہاں پہنچنا چاہتا ہوں, مثلا آپ اب گھر سے نکلے ہیں, آپ نے لاہور جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے یا پیرس جانا ہے, تو آپ فلائٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ کدھر کدھر سے ہو کے جانا. ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے, مگر یو ڈو ناٹ نو دا ڈیٹیلس انلیس آپ اس کو اس طرح پلان آؤٹ کریں. اب میں اس ایگزامپل کو لٹرلی نہ لیں, مگر جسٹ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی منزل کا پتہ ہو, ڈیٹیلس کے اندر نہ پھنسیں. ہاں, ٹھیک ہے, ڈیٹیلس کے اندر نہ پھنسیں, منزل کا پتہ ہونا چاہیے. فرض کریں منزل کا ہی نہیں پتہ, تو آپ جا کدھر رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں, کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے, اور میں آپ کو اگین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایگزامپل دوں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے نکلے, اور آپ کے اصحاب بھی جب پہلے کچھ پہلے کے سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ آئے, اور پھر ان کے بعد غالباً مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ساری وہ امانتیں واپس کر کے آپ آئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو ہجرت کی ایکسرسائز ہے, اس کے اندر یہ تو ہمیں پتہ تھا اور ان کو بھی پتہ تھا کہ مدینہ پاک پہنچنا, اور یہ بھی پلاننگ اسٹریٹجکلی کی تھی کہ یہ والا روٹ نہیں, یہ والا روٹ لینا, ٹھیک ہے, مگر ایگزیکٹ منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل نہیں پلان کی ہوئی تھی. اوبویسلی وہ کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے. نکلنے سے پہلے یہ تھا کہ یا اللہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے, باقی توکل اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, پیرافریز کر رہا ہوں, تو حضور نے فرمایا اس کا مثلا جو لیسن ہے کہ پہلے اپنی اونٹ کی مہار باندھو اور پھر خدا پہ توکل کرو. ہم اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے تب بھی مار کھائیں گے, اس سے ہٹ کے چلیں گے تب بھی مار کھائیں گے, اینڈ آئی تھنک ان مینی ویز یہی آج ہو رہا ہے. مگر اس کے مطابق چلیں گے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. کہ ریممبر ہمارا کام ہے, ہمیں منزل کا پتہ ہونا چاہیے, سنسیئرلی دعا کریں, جو کرنا چاہتے ہیں اس کی کوشش کریں, کتابیں کھولیں, علم حاصل کریں, خلوص کے ساتھ کریں, اور بالکل اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کے زندگی گزاریں ود دیٹ کانشیسنس, ٹھیک ہے, اور باقی سب رب پہ چھوڑ دیں. میں عموماً یہ جملہ کہتا ہوں کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. اپنی پوری کوشش کریں اور ریزلٹس اللہ پہ چھوڑ دیں. دیٹس توکل اللہ. ان ادر ورڈس,
مطلب یہ ہے کہ سرٹنٹی ہے نا، جو یقین ہے وہ میری صحت، میری صلاحیت، میری کیپبلٹی، میری اچیومنٹس، میری ریسورسز میں نہ ہو. سرٹنٹی اللہ کے کرم، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی سپورٹ، اللہ کی ہیلپ میں ہونی چاہیے. یہ توکل اللہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری اسٹرگل مائنس ہو جاتی ہے. میری اسٹرگل اپنی جگہ پہ برقرار ہے، مگر میری یقین کا جو مرکز ہے، میری جو سرٹنٹی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خدا کی رحمت میں ہے، اللہ کی مدد میں. دیٹ از اے ریسیپی فار اے سکسیزفل جرنی. بے شک بے شک. اور شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. لاسٹ میں نا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ون پیس آف ایڈوائس فار اوور ینگ مسلمس، کہ ان ینگ مسلمس کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی ڈائریکشن کے لیے، پرپس آف لائف ڈھونڈنے کے لیے، یا اپنے آپ کو ایک لیفٹ بہائنڈ جو لائک فیلنگ ہے اس سے نکلنے کے لیے، تو کوئی پیس آف ایڈوائس ان مسلم یوتھ کے لیے. غفار صاحب، میری جو پیس آف ایڈوائس ہے، اٹس ایکچولی ناٹ جسٹ فرام جو میرے استادوں نے مجھے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، مگر میرا اب لائف کا ایکسپیرینس بھی یہی بات کہہ رہا ہے، جو میں اب آپ کے سامنے ایز این ایڈوائس جو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ رکھنا چاہتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ آپ لائف میں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. صحیح. کہ اللہ ایک اس انسان کے ساتھ جس کے دل میں خلوص ہو کیا کچھ کروا سکتا. صحیح. اور میں یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو سیرت نبوی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں. بالکل. اور میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں ویری بریفلی، مگر یہ بڑی پاورفل اگزامپل ہے. آپ جب سیرت، اور یہ آئی تھنک دس از ون آف دا پرابلمس، ہم سیرت نبوی اسٹڈی نہیں کرتے. اگر ہم سیرت نبوی کی اسٹڈی کریں نا تو ہمیں پتہ لگتا ہے دا ایئر آف سورو، وہ 3 سال شیب ابی طالب جو ویلی کے اندر گزارے گئے جب قریش مکہ نے بنو ہاشم کا پورے ٹرائب کا بوائیکاٹ کر دیا. ویری ڈیفیکلٹ. اور وہ 3 سال، وہ ان 3 سالوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. اللہ پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا، فیمن تھا. لائک اٹ واز انکریڈبلی ڈیفیکلٹ. میں صرف یہ چند باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وی کین ویژولائز کہ ہم مثلا بات کیا ہو رہی ہے. وہ 3 سال ایئر آف سورو. ایئر آف سورو کیوں تھے؟ عام حزن جس کو کہتے ہیں. ایئر آف سورو کیوں تھا؟ کیونکہ اس سال کے اندر ان تمام مشکلات کے بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوتھ فنڈامنٹل سپورٹ پلرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ کی طرف کوچ کر گئے. دے لیفٹ دس ورلڈ. دونوں چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ طائف. ٹھیک ہے، کیا ہوا طائف میں؟ ویو اسپوکن، ہم نے کافی دفعہ اس پہ بات بھی کی ہے. مقصد بات یہ کرنے کا کہ سب سے مشکل ترین 3 سال وہ 3 سال تھے، اس سے بھی مشکل، یعنی لووسٹ آف دا لووسٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے جی، وہ طائف کا تھا، جس وقت 7 سال کے بچوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کنکر برسائے. اس کے بعد جب حضور باہر آئے، تشریف لائے، اور وہاں گئے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی پوری ایک سٹوری ہے. پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک، اس کے لووسٹ سے لووسٹ پوائنٹ آج کے انٹلیکچوئل کو، آج کے پروفیسر کو، آج کے دنیا دار بندوں کو، میں یہ نہیں کہتا انٹلیکچوئلز برے ہیں، بڑے اچھے اچھے انٹلیکچوئلز ہیں جو مسلمان انٹلیکچوئلز ہیں، جو اللہ اور نبی کو مانتے ہیں. ہماری تو انٹیلیجنس کا بیرومیٹر اور اسٹینڈرڈ ہی ہے کہ یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ، پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی باری آتی ہے. آج کا جو دنیا دار بندہ ہے، جو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، آج کا جو دنیا دار بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کو اس لووسٹ پوائنٹ پہ دیکھتا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم آف ہز لائف، تو اس نے حضور کی بقیہ زندگی کی اس وقت کیا ججمنٹ کرنی تھی. یہ ایک بڑی پاورفل بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پاز کرنا پڑتا ہے نا، 2 منٹ ویڈیو روک لیں، جسٹ تھنک اباؤٹ دس، اس کے بارے میں ضرور آپ سوچیں کہ لووسٹ سے لووسٹ پوائنٹ ہے. نہ مکے میں کچھ ہے، جو سپورٹ تھی وہ بھی چلی گئی. 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 200 سے 250 سے اوپر مسلمان نہیں ہو رہے. پورے قریش مکہ نے فل دشمنی کی ہوئی ہے، ٹو دا پوائنٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروٹیکٹر تھے حضرت ابو طالب، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف ڈیسپریٹ میجرز وہاں سے مکہ پاک سے نکلے ہیں, طائف آ گئے ہیں ود دا ہوپ کہ اللہ کا کو کرم فضل ہوگا کہ چلو یہ لوگ دین میں آ جائیں گے. ادھر جو رزلٹ نکلا ہے, کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک, جو آپ کے جوتے مبارک تھے, خون سے بھر گئے تھے, کیونکہ وہ جو پتھر برسائے گئے تھے ان زخموں سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ خون سے جوتے مبارک بھر گئے. خون و خون لہو لہان زخمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, وہاں جو بیٹھتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ پاز کریں, اور پاز کر کے آج کا جو کامیاب ترین دنیا دار بندہ ہے, دنیا دار جس کے اندر دین کی ایک رتی بھی نہ ہو, دنیا دار جو بندہ ہے, جو آپ کو موسٹ سکسیسفل, آپ ٹرمپ کو ہی بٹھا لیں, اس کو کہو کہ یار یہ بتاؤ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جگہ کے اوپر, ان کی فیوچر کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے, وہ کہے گا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, انہوں نے یہاں سے کہاں جانا ہے, سارا کچھ ختم ہو گیا, چھوڑ دیں, اب تو کچھ بنے گا ہی نہیں. یہ تو وہ کہہ رہا ہے نا. تو ادھر میرے اور آپ کے رب کو دیکھیں, اللہ نے جو منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام حزن کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طائف کے اندر سفر کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طائف میں سے زخموں کے بعد, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے دروازے کھول دیے. دیر از always hope. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑنی ہے, بہت خوبصورت کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ ایک ان کا منصوبہ ہے, ایک میرا یعنی رب کا منصوبہ ہے, اور رب بہترین منصوبے بنانے والا, وہ خیر الماکرین. رب فرماتے ہیں میں بہترین منصوبہ بنانے والا ہوں. دس از دا مشورہ, یہ ایڈوائس میں آج آپ نے یوتھ کو دینا چاہتا ہوں. ڈزنٹ میٹر آپ نے 100 دفعہ کوشش کی ہے اور 100 کی 100 دفعہ فیل ہوئے ہیں, آپ اپنی کوشش کے اندر اللہ اور نبی کی یاد کو ڈالیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کے اندر برکت ڈال دے گا. اگر وہ نہیں تو اللہ اس سے کچھ بہتر دے دے گا, مگر آپ خدا میں امید نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگزامپل ہے ہمارے سامنے ہے کہ طائف کے بعد مدینہ پاک کے رب نے دروازے کھول دیے, پھر بدر کی فتح ہوئی, پھر احد کی فتح ہوئی, پھر خیبر کی فتح ہوئی, پھر یہ فتح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا. کہاں کہاں دین اسلام نہیں گیا. آج آپ چائنا کے اندر چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا روزہ ادھر بھی موجود ہے. آپ ادھر فار ریچز آف امریکہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی اللہ کے سچے پکے جو عبد ہیں, غلام ہیں, اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یو ول آلویز فائنڈ ڈسپیئر. آپ کو مایوسی, نا امیدی, ڈسپیئر صرف تب نظر آئے گا جب آپ اپنے حالات پہ فوکس کریں گے. دیٹس اے لیسن فرام سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے نکل کے زخمی حالت میں جو دعا فرمائی تھی نا, ٹھیک ہے, اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ یہ مثلا کیا معاملہ, آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے فرمایا یہ جو بھی معاملات ہیں, واٹ ایور مائی سرکمسٹانسز ہے, میں پیرافریز کر رہا ہوں, واٹ ایور مائی سرکمسٹانسز آر, یا اللہ مجھے ان کی پرواہ نہیں اگر تو میرے سے راضی. اللہ اکبر. بے شک فوکس اپنے سرکمسٹانسز پہ کریں گے, فوکس پاکستان کی تباہی پہ کریں گے, فوکس پاکستان کی اکانومی کے اوپر کریں گے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی لڑائیوں پہ کریں گے, فتنوں کے اوپر کریں گے تو مایوسی ہوگی. مگر فوکس اللہ کے رحم پہ کریں گے, اللہ کی قدرت پہ کریں گے, اللہ کے کرم اور اللہ کی بلیسنگز پہ کریں گے تو الحمدللہ امید ملے گی, کامیابی ہوگی. ان سمپل ورڈز میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, نیگیٹو ہوں گے تو نیگیٹیوٹی ہوگی, پازیٹیو ہوں گے تو پازیٹیوٹی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, جزاک اللہ. اللہ پاک خیر کرے, اللہ پاک آپ کے علم میں, صحت میں برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.